الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے کل کی گفتگو میں ہم چھٹے لطیفے تک، پانچویں لطیفے تک پہنچے، چھٹے لطیفے تک پہنچے، اور آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ساتواں سلطان الاذکار۔ یہ ابتدا لطائف کی کلب سے شروع ہوئی، چوتھے لطیفے تک پہنچی۔ ہر آنے والا لطیفے کے لیے جو پہلے لطیفہ ہے اس نے قوت بخشی، لیکن جب پانچویں لطیفے پر پہنچے تو پانچویں لطیفے نے اس قابل ہوئے کہ پانچواں لطیفہ کریں تو پانچواں لطیفہ واپس پہلے لطیفے قلب تک تقویت بھی عطا فرماتا ہے اور تقویت کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح پھر اس قابل کرتا ہے کہ چھٹے اور ساتویں لطیفے کے لیے انسان تیار ہو کہ اس سے تجلیات ذاتی سے حصے نصیب۔ چھٹے لطیفے کا مقام جو ہے پیشانی ہے، لیکن جب آپ ساتویں لطیفے پر آتے ہیں تو اس میں پورا وجود شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ جس کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور متعدد جگہ اور بھی بیان ہے کہ ذکر کثیر کا حکم ملتا ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس یاد کے بدلے میں ایسا بھی ملتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب کثرت سے اللہ جل شانہ کی یاد نصیب ہوتی ہے تو اسی طرح پھر کثرت سے رحمت باری تعالیٰ جو ہے مزید امڑ آتی ہے، اور اللہ کریم کی مزید جو ہے وہ شفقت و احسان اور کرم نصیب ہوتا ہے۔ بات جب کثرت کی آئے گی تو پہلے عمل کثیر پر بات کرنا ضروری ہوگی۔ عمومی طور پر جتنے بھی ہم اعمال اختیار کرتے ہیں اس میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ عمل زیادہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن واحد عمل ہوگا جسے عمل کثیر کہا جا سکے گا، اور وہ عمل ہوگا جو باقی تمام اعمال سے زیادہ انسان اختیار کرے گا۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں خیال فرمائیں تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید فلاں بندہ جو ہے یہ خاموش طبع ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ بہت کلام کرتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، تو شاید اس کا عمل کثیر کا حصہ اس کا کلام ہے۔ لیکن وہی شخص جس کے بارے میں یہ بات ہو کہ یہ بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے، سو جاتا ہے تو اس کا کلام رک جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جہاں بے ہوشی ہو، ہوش نہ ہو، تو اس کا کلام رک جائے گا۔ تو بے شمار صورتیں ایسی ہیں کہ وہ جو زیادہ کلام کرتا ہے اس کا کلام رک جاتا ہے۔ ضروریات زندگی کی تکمیل میں بھی اب کھانا چبانے کے لیے، پانی پینے کے لیے ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ وہ اس کا عمل رک جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت اگر معمولات زندگی میں دیکھی جائے تو وہ ہے کہ کوئی کہے گا کہ شاید سننا عمل کثیر آئے گا، لیکن سننے کی کیفیت بھی جب بے ہوشی طاری ہو یا نیند کا غلبہ آ جائے تو وہ سننے کی کیفیت بھی رک جاتی ہے، تو وہ بھی حصہ عمل کثیر میں نہیں آتا۔ دیکھنے کی بات کر لیں، اسی طرح
وجود کے ساتھ معمولات زندگی میں جو جو حصے منسلک ہیں آپ ایک ایک کر کے گنتے آئیں تو ان کا انقطاع آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں دوام یا کثرت اس درجے کی نہیں آئے گی کہ باقی معاملات میں سب سے پیش ہو. جب مزید غور کیا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ سانس ایک ایسا عمل ہے جسے شاید عمل کثیر کہا جا سکے. اب جب اس کی تحقیق میں بندہ پڑھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، کوئی اور وجود کی حرکت ایسی ہے جس کا عمل اس سے زائد ہے، اور وہ ہے دل کا دھڑکنا. چونکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے سانس نہیں چلتی، پہلے دل کی دھڑکن پیدا ہوتی ہے جو سبب ہوتی ہے پوری وجود میں حیات کا. اسی طرح سانس رک جاتی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب یہ شائبہ آ جائے کہ کسی کی موت واقع ہو گئی ہے تو اس کی نبض دیکھتے ہیں. اب نبض یہاں سانس کا نہیں بتا رہی، نبض یہاں جو بتا رہی ہے وہ دل کی دھڑکن اور وہ کیفیت بتا رہی ہے جو سبب ہے سانس کے چلنے کا. تو آخر میں جا کر جو بات وجود میں جو عمل رکتا ہے وہ پھر دل کی دھڑکن. اب وجود پورا بنا نہیں، پورا ہوش ملا نہیں تو یہ دھڑکنا شروع ہوا. وجود خاموش ہو گیا، سانسیں رک گئیں تو جا کر اس کی دھڑکن رکی. اب جو دل کی دھڑکن ہے پورے وجود انسانی میں ظاہری طور پر اگر کسی چیز کو کثرت حاصل ہے یا عمل کثیر کی صورت حاصل ہے تو وہ قلب انسانی ہے. اللہ رب العالمین نے جب ذکر کثیر وذکر اللہ کثیر وذکر اللہ کثیرا، جب یہ کیفیت اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو پھر کچھ صورت ایسی ہو جو اس دھڑکن سے بھی بڑھ جائے تو جب جا کر عمل کثیر ہوگی نہیں، ورنہ تو دل کا دھڑکنا عمل کثیر ہو. پہلے لطیفے کی ابتدا یہ نور کی شمع روشن فرماتے ہوئے جب ساتویں لطیفے تک ذاکر پہنچتا ہے تو اس کے وجود کے اندر ایک اہلیت پیدا ہو جاتی ہے. نفس کی خواہشات جب دبتی ہیں تو اس کیفیت جو استعداد ہے اللہ کی یاد کی، اس میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور نیکی اعمال اور عمل صالح کی صورت مزید نصیب ہوتی ہے. جب یہ حصے نصیب ہوتے ہیں اور ساتویں لطیفے پر سالک پہنچتا ہے تو پھر آج کی جو سائنس ہے یہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وجود محض ایک یہ مادی وجود جو سامنے ہے یہی نہیں ہے، اس کے اندر جو باڈی سیلز ہیں ان کا یہ مرکب ہے. اور اتنی ہماری آبادی اس بشر کی اس دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں اتنی آبادی نہیں ہے جتنی ایک وجود میں باڈی سیلز کی آبادی ہے. اور ان میں بھی موت و حیات کا ایک تسلسل ہے جو پیدائش انسانی سے لے کر وفات انسانی تک جاری ہے. اور 6 ماہ کی عمر بتائی جاتی ہے، اور اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باڈی سیلز پر بے شمار دفعہ فرمایا اور بڑا واضح فرمایا، اور یہ نقطہ سمجھانے کو فرمایا کہ عمل کثیر ذکر کی صورت کیا بنے گی. اب ایک ایک باڈی سیل کی حیات پر بات کرتی ہے. یہ تو وہ بات ہے جسے سائنس کی بات کی جاتی ہے، لیکن ایک اصول جو ہے وہ یہ ہے بندے مومن کو دین اسلام کے ماننے کے لیے کسی سائنس کسی اور محقق کی ضرورت نہیں ہے، فقط ارشاد کافی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ایمان یہ. آج دین پر بات کرتے ہوئے بے شمار مثالیں غیر مسلموں کی دی جاتی ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ مان لیا اس لیے یہ دیکھیں بات ہے. اور عجیب صورت یہ بھی ملتی ہے کہ شان رسالت کے حوالہ جات غیر مسلموں کے دیے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھو فلاں کافر مان رہا ہے، اس نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مبارک تھی اس میں یہ حصہ انفرادی تھا، یہ حصہ اضافی تھا، اتنا خوبصورت مزاج تھا. ہمیں بھائی نہیں ضرورت، ہمارے لیے اللہ کا کلام اور اللہ کا حبیب کافی ہے. تو جب آپ کلام ذاتی سے پوچھیں گے تو وہ فرمائے گا ثم تلیل جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
کہ ایمان کی کیفیت کا درجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کھال ہے نا ظاہر کی، اس سے لے کر خانے دل تک ایک ایک ذرہ جو وجود کا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی عبادت کرے۔ اب جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر آپ غور فرمائیں کہ دھڑکن تو ایک ہوگی، جاگتے وجود میں سانس تو شاید ایک ہو اور سوتے انسان کے ساتھ دھڑکن کا شمار چل رہا ہو، لیکن جب دل ذاکر ہو جائے اور یہ کیفیت رچ بس جائے تو دل کا دھڑکنا ایک ہوگا، سانس کا لینا ایک ہوگا، لیکن لفظ اللہ کے جو ذکر ہے اور جو اس کی تکرار ہے وہ اربوں بار چلی جائے گی، کھربوں بار چلی جائے گی، وہ تجاوز کر جائے گی اربوں بار سے۔ جب یہ کھربہ بار ایک ایک سانس میں اللہ کا نام لیا جائے گا تو پھر سمجھ آتی ہے ہاں یہ وہ صورت ہے جس میں عمل کثیر کا جو حکم ہے اس کا ماننا ہوگا، یہ اس حکم کے تحت آ گیا۔ اب اس حکم کے تحت کی صورت واحد یہ ذکر خفیہ، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ بندہ عمل کثیر کا جو ذکر ہے اس کی کہیں صورت بھی حاصل کر لے، ممکن ہی نہیں۔ یہ واحد ہے طریقہ اور ذریعہ ہے جو ذکر خفی ہے۔ اور جب ذکر خفی پر بات آتی ہے تو اس کا تسلسل دربار رسالت سے ہے، اور اسے صدری علوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ چلتے ہیں، ایک شیخ سے دوسرے شیخ تک، پھر دوسرے شیخ سے اس سے آگے شیخ تک، اور یہی تسلسل اگر اسے آپ واپس لے جائیں تو یہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اگر کہیں کسی کو ایمان نصیب ہوا اور شرف ملاقات نصیب نہیں ہوئی، وہ درجہ صحابیت کو نہیں پا سکے۔ اور بالکل اسی طرح جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں چونکہ عرب سے عجم میں دین کے حصے اور اعلان پہنچ گئے اور مخلوق عجم سے دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئی، تو اگر سید صحابہ میں کسی کو کلمہ نصیب ہوا لیکن وہ صحابی رسول تک اسے رسائی نصیب نہ ہوئی، تابعین ذریعہ بنے اس کے کلمہ پڑھنے کا اور اس تک حق پہنچانے کا، تو اسے درجہ تابعیت نصیب نہیں ہوا، تابعین کی خدمت میں پہنچا تو تبع تابعین کے حصے تک تو پہنچا۔ اب اسی صورت کو جب آپ لے کر آئیں گے تو یہ صورت کیفی ہے، بظاہر ایمان کے جو شرائط ہیں، جو کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ طیبہ سے کلمہ شہادت تک، اور شرائط ایمان کے ایک حصے جو ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا، جو تب ارشاد فرمایا آج بھی حق تب ہے، بعین ہی سارا کچھ وہی بیان کیا جاتا آج حق ہوگا، اور یہی حق اور اسی کا تسلسل جو ہے روز معاشر تک رہے گا۔ جب اس میں کسی نقطے کی کمی یا بیشی آ جائے گی تو پھر ایمان کی صورت دنیا میں نہیں رہے گی، پھر قرب قیامت کی بات ہوگی اور سور پھونک دیا جائے گا۔ تو جب یہ حصے موجود ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کلمہ طیبہ پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہیں پہنچا اور کسی ہستی کو نصیب ہوا، تو دونوں میں جو فرق ہے وہ درجہ ایمان کا آئے گا، بحیثیت مسلمان دونوں دائرہ اسلام میں داخل ہو۔ یہی صورت خیر القرون میں چلتی آئی، اور ہمارے پاس خیر القرون ہی وہ حصہ ہے جس میں دین کی شرح کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تفاسیر کے جو اصول ہیں وہیں سے حاصل کیے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ کی جو شرح ہے اس کے حدود و قیود بھی سارے وہیں سے لیے جاتے ہیں۔ ائمہ کرام نے جتنی محنتیں کی ہیں ان کی حدود وہی خیر القرون کے تینوں حصے ہیں، انہی میں جو جو بیان ہوا، جسے بیان فرمایا گیا، جسے پسند فرمایا گیا، جسے ناپسند فرمایا گیا، یہی ساری وہ صورتیں ہیں جو سارے دین کے اصول وضع فرماتے ہیں۔ اب جب اسی صورت کو آپ یہاں لائیں گے تو کلمہ حق پڑھنا یا کلمہ حق کا پڑھانا کہیں کوئی بھی اس کو پہنچا دے گا، یہ نور ایمان اسے نصیب ہوگا، اللہ کریم اس کا کلمہ قبول فرمائے، پہنچانے والے کی محنت کو شرف قبولیت نصیب۔ لیکن جب بات کیفیت کی آئے گی تو پھر ضرورت پیش آئے گی صدری علوم کے حامل سینے کی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں،
ابتدا جو ذکر کیا ہے، ذکر خفی کی جو ابتدا، اس میں پہلا لطیفہ جو ہے آپ ساری حیات صرف کر دیں تو راسخ نہیں ہوگا، عمل صالح ضرور ہوگا، عبادت کا درجہ ہوگا، لطیف قلب کی جو کیفیت ہے وہ راسخ نہیں ہوگی، وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی، وہ ربط اور وہ تسلسل اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صدری علوم کا حامل جو سینہ ہے وہ نصیب ہو۔ اسی اصول کے تحت جب چھٹے لطیفے پر سالک تیار ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خود سے ساتویں لطیفے پر پہنچ جائے اور اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے، نہیں، اسے پھر وہ توجہ درکار ہے جسے تسلسل نصیب ہو دربار رسالت سے۔ اب یہ وہ اصول ہیں جسے نہ میری پسند میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ آپ کی پسند سے اس اصول میں کوئی فرق آ سکتا ہے، کوئی اسے پسند کرے اور کوئی اسے پسند نہ کرے۔ اس اصول میں فرق اس لیے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہی اصول اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جو تسلسل سے جاری ہے دربار رسالت سے۔ اب جب شیخ کی توجہ نصیب ہوتی ہے تو پھر چھٹے لطیفے سے بندہ ساتویں لطیفے پر پہنچتا ہے، اور جب ساتویں لطیفے پر پہنچتا ہے تو لفظ اللہ کی جو سانس لیتا ہے وہ پھر وجود کے ذرے ذرے سے جا کر اللہ کا ذکر جو ہے وہ نکلتا ہے، اور ذکر کا جو طریقہ ہے بالکل اسی طرح جس طرح پہلا لطیفہ قلب میں سانس لی جائے تو لفظ اللہ دل میں اترے، جب یہاں آپ سانس لیں گے تو اسی طرح لفظ اللہ دل میں اترے اور گہرائیوں میں اترتا جائے، لیکن جب لفظ ہو کی تکرار آئے تو پھر سر تا پا وجود کا کوئی حصہ بچے نہیں کہ اس سے جا کر لفظ ہو جو ہے وہ نہ نکل جائے۔ پھر اس صورت میں ہر لطیفے پر بھی توجہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر مرکزیت تو قلب کو رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر پورا وجود اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں پر بھی تجلیات باری کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ تو یہاں کے انوارات یا کیفیات کو کوئی مخصوص انداز میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ سالک کو اللہ رب العالمین احساس دے، اسے یہ محسوس ہو تو وہ خود تو محسوس کر لے گا، شاید بیان نہ کر سکے گا۔ اس کے حصول میں کیا ہے؟ اس کے حصول میں جب میں دیکھ رہا تھا تو پھر یہ آیا کریمہ، اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات جو ہے وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو اصول ہے، حق ہے، اور ارشاد فرما دیا گیا ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک انداز، ایک ایک بیان وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے اور ہمارے لیے رہنمائی کا سبب فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جو ہیں وہ قرآن کریم ہے، یعنی جو کچھ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے اسے اگر عملی صورت میں دیکھنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کردار ہے۔ اور اللہ کریم نے حتمی بات فرمائی کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ یعنی تمہاری جستجو، تمہاری کوشش ہر درجے میں یہ رہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو، چونکہ یہ وہ انداز حیات ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے اور اللہ کی رضا کا سبب یہ حصہ ہے۔ یہ تو اس آیہ کریمہ کا پہلا حصہ۔ اس آیہ کریمہ کے جب دوسرے حصے میں جائیں تو پھر سمجھ آتی ہے کیسے بندہ قابل ہو کہ اسے یہ طلب نصیب ہو جائے کہ وہ اپنی ایک ایک زندگی کی کروٹ کو دیکھے کہ کس انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور کس انداز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، روز آخرت کے ملنے
اور اللہ جل شانہ کے روبرو حاضر ہونے کی جو کیفیت ہے، یعنی روز قیامت اور اللہ کو پا لینے کا یقین جسے ہو۔ اب جب روز آخرت اور اللہ کو پا لینے کے یقین کی بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی کہ جو کچھ حیات ہے میرے پاس اور جو کچھ حیات کا تسلسل میرے گرد گرد ہے اور جو کچھ ہے وہ سارا وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے، اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ پھر وہ اصول جو قرآن و سنت نے وضع فرمائے وہ موجود ہے، اور میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں اپنی راہ کس پہلو سے اختیار کرتا ہوں، کیا اظہار تشکر کی طرف جاتا ہوں یا انکار کی طرف جاتا ہوں، اور اپنی پسند و ناپسند کو اہمیت دیتا ہوں۔ جب اس کیفیت پر پہنچیں گے تو پھر یہ بات سامنے آئے گی کہ ایک دن آئے گا کہ جو مالک کل کائنات ہے، ایک دن آئے گا یوم آخرت کا، جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سارے اعمال بھی ہوں گے اور اس کی عدالت ہوگی اور وہاں پیش ہونا ہے۔ انسانی مزاج ہے، آپ غور کیجئے گا کہ اپنے معمولات زندگی میں بھی دیکھیے گا، اسے معاشرے اور ملکی سطح کے جو قوانین یا حدود و قیود ہیں وہاں تک اگر آپ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں انسان کو یہ احساس ہے کہ جزا و سزا ہوگی، میرا جو عمل ہے اس پر جزا و سزا ہوگی، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر انسان ایک حدود و قیود میں رہتا ہے، اور جہاں اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں جزا و سزا کا عمل جو ہے وہ کمزور ہے، وہاں وہ اپنی مرضی کرتا ہے اور اسے یہ خیال نہیں رہتا کہ میرے ذمہ کو فرائض بھی ہیں۔ وہ اگر جھگڑتا ہے تو حقوق کی بات کرتا ہے کہ میرا حق مجھے دیا جائے، یہ احساس نہیں کرتا کہ میرے ذمہ کو فرائض بھی ہیں، اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ ملتی ہے کہ کئی جگہ تو ایسی ہیں، چاہے وہ ایک سڑک کی صورت میں ہوں، کہ وہاں اگر قانون کا نفاذ ہے تو وہاں چھوٹی گاڑی سے لے کر بڑی گاڑی کا ڈرائیور جو ہے وہ بھی خیال کرے گا کہ بغیر اشارے کی لائن جو ہے وہ میں کراس نہ کروں۔ اور اسی صورت کو اگر ملک کے کسی ایسے چوراہے میں لے جائیں جہاں قانون کا اطلاق نہیں ہے تو وہ عین سڑک کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے بھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ کسی کا راستہ رک رہا ہے یا نہیں روک رہا، اور اس ایک گاڑی کے روکنے سے تکرار بڑھتے بڑھتے باہم جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، لیکن روکنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں یہاں گاڑی نہ روکوں۔ اگر اسے یہ محسوس ہو اور اس کا یقین پختہ ہو کہ قانون کا اطلاق ہوگا تو جس طرح وہ سڑک کے کنارے پر گاڑی کھڑنا کرنا یا اس سڑک کے لائن بدلنے پر اشارے کو ترجیح یا خیال کرتا ہے، اسی طرح وہ چوک اور چوراہوں میں بھی کرتا۔ اب دونوں جگہ پر گاڑی بھی وہی ہے، ڈرائیور بھی وہی ہے اور اسی قسم کی سڑک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پر یقین ہے کہ یہاں جزا و سزا کا عمل ہوگا، دوسری جگہ پر اسے یقین ہے کہ یہاں کوئی نہیں پوچھے۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو کہ یہ جو کچھ کارگاہ حیات ہے اور جس میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں گا، جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس کو حساب دینا ہے جس نے عطا فرمایا ہے، تو وہ پھر خیال کرے گا اپنے کلام کا، اپنی نظر کا، اپنی حرکات و سکنات کا، اپنے پسند و ناپسند کا، پھر وہ ایک ایک جگہ خیال کرے گا کہ کہیں تجاوز نہ کر، کہیں کوئی صورت ایسی نہ ہو کہ میرے پر کمی بیشی کی جو صورت ہے اس کا اطلاق ہو جائے اور میں جزا و سزا کے پہلو میں چلا جاؤں۔ جب وہ یہ احساس کرے گا تو پھر یہ احساس اسے عملی زندگی میں ایسے معاملات سے روک دے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہیں، اور وہ حب اور طلب جو اللہ کی رضا ہے اس کے معمولات سے ظاہر ہوگی کہ اسے وہ حصے پسند آئیں گے جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمائے، اور وہ زندگی کا کوئی بحر لے لیں، کوئی پہلو لے لیں، سوچ لے لیں، نیت لے لیں اور اسے عمل لے لیں، کسی حد تک چلے جائیں، وہ ان حدود و قیود کا خیال رکھے گا کہ اسے یہ احساس حاوی ہوگا کہ یہ جو کچھ ہے میرا نہیں۔
جس نے عطا فرمایا ہے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور اشارے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر عجیب نکتہ ہے جو میں اپنے اسی لطیفہ جو سلطان الاذکار ہے 7واں لطیفہ، اسی کی کیفیت میں یہ باتیں اسی کی ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ نصیب ہو، اس کے لیے یہ احساس زندہ ہونا ضروری ہے کہ بندے کو روز محشر کا حساب کا یقین ہو۔ اب اس یقین کے لیے کون سی صورت ہو کہ وہ یقین نصیب ہو، اور وہ یقین اس درجے کا ہو کہ میری عملی صورت جو ہے وہ اس کی شہادت دے رہی ہو۔ فرمایا وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کون؟ وہ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ اب عمل کثیر جو ہے، ذکر اللہ کا امر کثیر جو ہے، اسی آیت کو آپ واپس پہلے ارشاد کی طرف لے جائیں تو جسے ذکر کثیر نصیب ہوگا اسے روز محشر یاد ہوگا، اسے کوئی بھی غلط قدم اٹھاتے ہوئے حیا آ جائے گی کہ میں نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اپنی سزا کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کے روبرو ہونے کا احساس جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب وہ صورت آئے گی اور ایمان اس درجے کا ہوگا تو پھر اس قابل ہوتا چلا جائے گا کہ اسے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے وہ نصیب ہونا شروع ہو جائے، یعنی اس کی زندگی جو ہے وہ سنت خیر الانام سے مزین ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی عبادات کی جو شرف قبولیت ہے اور جو اجر اور ثواب یا اخری کامیابی کی بات کی جاتی ہے، اس کا موقع پر جو نعم البدل نصیب ہوتا ہے وہ مزید عبادت کی صورت میں ہوتا ہے، مزید شکرانے کی صورت میں ہوتا ہے، کمی بیشی سے توبہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہی صورت جب ذکر کی کیفیت عمل کثیر کی نصیب ہوگی تو سالک اپنی زندگی کے حصوں میں محتاط ہو جائے گا، وہ خیال کرے گا کہ کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز میں چلا جائے، کوئی پسند ایسی نہ ہو جس میں مجھے یہ احساس بھول جائے کہ یہاں اسلام کا اصول کیا ہے۔ خواہش کا پیدا ہونا، تمنا کا آ جانا اور بات ہے، وہ اختیار نہیں ہے، کوئی خیال آ جانا یہ اختیار نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ نے کسی کمی بیشی کے خیال پر گرفت نہیں فرمائی جب تک انسان اسے عمل کی صورت میں نہیں لے آتا، اس کی غلط سوچ پر گرفت نہیں ہے۔ اور اللہ ایسے کریم ہے کہ نیکی سوچی جائے تو اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور بدی سوچی جائے تو معاف فرما دیتے ہیں، تاں کہ بندہ عمل نہ اس پر کرے کہ گرفت نہیں آتی۔ اب جب ہم اس صورت کو اپنی حیات پر لے کر آئیں گے تو یہ ضروری ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ دارالابتلاء میں ہے اور ایک جہد مسلسل ہے۔ عبادات کی ضمن میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ میں نے اتنا ذکر کر لیا ہے اور اب کافی ہے، مجھے مزید محنت کی کیا ضرورت ہے، اور اگر میں ذکر میں بیٹھتا ہوں تو مجھے اتنا وقت ہو گیا لطائف کرتے ہوئے، میں پھر پورے زور سے ذکر کیوں کر رہا ہوں، میں اتنی محنت کیوں کروں؟ ٹھیک ہے، نیا بندہ آیا وہ تو لطائف پر محنت کرے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس صورت کو جب آپ مشائخ کی زندگی مبارکوں سے دیکھتے ہیں تو انہوں نے ایک ایک دن میں گھنٹوں جو ہے وہ لطائف پر محنت کی، اور لطائف کی محنت کی جب بات کریں گے اور سالک کی اس رستے پر چلنے کی بات کریں گے تو شیخ کی توجہ سے اسے لطائف تو نصیب ہوئے، کیا وہ لطائف اسے راسخ بھی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ چونکہ کیفیات میں تبدیلی لطائف کے راسخ ہونے سے پیدا ہوگی، جتنا لطائف راسخ ہوتے جائیں گے اتنی صورت جو عملی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق اور اس کے تحت ہوتی چلی جائے گی۔ اور جب ہم ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے معمولات میں کمی بیشیاں بھی ہوتی ہیں تو ضرور دیکھ لیں
کہیں کوئی نقص ہے، کہیں کوئی کمی ہے، کہ یہ ذکر اللہ کی یاد اور عمل کثیر کی صورت بھی ہے اور ساتھ معمولات میں کمی بیشی بھی ہے، تو دیکھ لیں کہ اگر وہ کمی بیشی دکھ نہیں دے رہی کہ کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا دکھ پیدا نہیں ہوا، توبہ کی طلب پیدا نہیں ہوئی اور وہی غلطی دہرائے چلے جا رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ضرور ڈھونڈنے کی صورت ہے کہ اس دیکھا جائے کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے نیت کیا ہے۔ ذکر سے مجھے کوئی ذاتی منفعت کا لالچ ہے یا مجھے اللہ کی رضا طلب ہے؟ ذکر کے کرنے سے کیا میرے اندر یہ کیفیت تو نہیں کہ مجھ جیسا کوئی عبادت گزار نہیں کہ میں اتنی سارے فرائض کرتا ہوا یہاں تک آ کر ان اوقات ذاتی میں بھی میں اللہ کی یاد میں لگا ہوں، میرے جیسا کوئی عبادت گزار نہیں؟ کہیں یہ شائبہ تو نہیں کہ لوگ کہیں کہ اس جیسا نیک بندہ کوئی نہیں، یا اس کی توجہ سے مخلوق پر یہ اثرات مرتب ہو؟ کوئی صورت ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں میں اپنی ذات میں پھنس گیا ہوں اور اپنی انا میں پھنس گیا ہوں۔ اور اگر نیت سے عمل تک ہر حصہ درست ہے تو پھر معمولات سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کہیں خدا نخواستہ کمی واقع ہو جائے تو وہ تڑپتا ہے بندہ، اسے دکھ ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھوکر لگتی ہے، اس کے دل پر دستک شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت سبب بنتی ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ کی صورت ایسی نہیں ہے کہ جیسے کوئی بیمار بد پرہیزی کرے اور اسے ڈاکٹر سمجھائے کہ یہ بد پرہیزی تمہیں نقصان دے رہی ہے، اور وہ خود بھی محسوس کرے اور کہے نہیں جی نہیں میں آئندہ بد پرہیزی نہیں کروں گا، لیکن بد پرہیزی کرتا چلا جائے، تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی، اس کا مرض بڑھے گا۔ عمومی مرض بھی جو ہے وہ جان لیوا ہونے کی صورت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ یہی صورت جب توبہ کی ہم بات کرتے ہیں تو کمی بیشی ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن توبہ کی صورت یہ نہیں ہے کہ بندہ منہ سے لفظ توبہ بولتا جائے اور وہ غلطی دہراتا چلا جائے تو وہ مرض بڑھا دے گا۔ اور انسان کے پاس جو سب سے قیمتی حصہ ہے وہ مسلمان کی حیثیت نصیب ہو تو اس کے بعد وہ نور ایمان ہے، اور ایمان اس دنیا میں ضائع کر بیٹھا جو پھر اخری حیات میں ابدل آباد جو حیات ہے اس میں پھر دوبارہ کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے اور اللہ کی جو حق ہے اس کو مانے اور جو انبیاء اور رسول کے ارشادات ہیں اس کے تحت چلے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، الحمدللہ مسلمان پیدا فرمایا، بطور توارث دین اسلام نصیب ہوا، حیات رواں ہے، موقع ہے، رازق وہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، یہ ہمارے ایمان کے حصے ہیں، دین موجود ہے، سیکھنا سکھانا موجود ہے۔ اب اس سارے حصے میں اگر ہم خود اس کیفیت میں چلے جائیں کہ یہ احساس ہی نہ ہو کہ اللہ کی کائنات ہے اور اس کا دیا ہوا اور یہ اسباب موجود ہیں، پھر لا محالہ ایک وقت آئے گا کہ جب دکھ اور افسوس ہوگا لیکن اس کے علاوہ پھر حاصل نہیں ہو۔ آج موقع ہے کہ ہم اس صورت پر محنت فرمائیں اور یہ ایمان کا درجہ نصیب ہو کہ ہماری زندگی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ہو۔ تو جب ذکر کی بات آتی ہے تو میں اسی لیے ساتھیوں سے اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اجتماعات میں نفلی معتکف کی حیثیت سے بیٹھیں اور ذکر کے اوقات میں ذکر کریں، اور ذکر کے علاوہ جو اوقات ہیں ان کو بھی اس طرح آپ صرف کریں کہ وہ بھی عبادت کے درجے میں ہو۔ خانہ خدا میں عبادت کے لیے جمع ہوا جائے اور اس کے حد ادب کا تجاوز کر دیا جائے تو پھر اس پر آپ دیکھیں کہ اس پر کیا ہوگا، اس پر کرم ملے گا یا اس پر گرفت آئے گی۔ تو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی ہے، زندگی کی مصروفیات سے معاملات سے انسان نکلا، اس کا کرم ہوا اور سالک کی صورت میں خانہ خدا میں آپ آ پہنچا۔ پھر جب یہاں پہنچا تو یہاں جو کلام ہے وہ بھی دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، جو بیان ہے وہ بھی یہی سیکھنا سکھانا ہے، جو تربیت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں ان میں بھی
ایک ایک حصہ کر کے دین اسلام کا ہی پڑھنا پڑھانا ہے تو پھر اپنے اس وقت کو بروئے کار لائیں اور خالص نیت سے اس پر پورے مضبوطی سے محنت کریں کہ یہ لطائف راسخ ہوں۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک بیان میں سن رہا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ جب سالک پوری من حیث الجماعت ذکر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ دریا میں ہو اور وہ کہے جل تھل ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، لیکن جب وہ دریا سے نکلے گا اور کنارے پر جا چڑھے گا تو پھر جتنا برتن اس کے پاس ہوگا اس کے ساتھ پانی وہی ہوگا، باقی دریا وہ ساتھ لے کر باہر نہیں نکلے گا۔ تو جب شیخ کی صحبت میں من حیث الجماعت ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اس توجہ میں اذکار کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی صورت اس دریا کی ہے کہ سالک اس دریا میں ہر طرف پانی ہی ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن جب وہ کنارے پر پہنچا تو اس کے ساتھ دریا تو نہیں جائے گا، جتنا پیالہ اس کے پاس ہے اتنا پانی تو وہ ساتھ لے جائے گا، اس سے زائد تو نہیں لے جا سکے گا۔ تو جب راسخ کی صورت نصیب ہوتی ہے تو پھر جب دنیا سے بندہ اٹھتا ہے تو اپنا حصہ اللہ کریم عطا فرمائے وہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں اور ان میں کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر یہ صورت بھی شہادت دیتی ہے کہ جو لطائف کی بات کر رہے ہو یہ راسخ نہیں ہوئے۔ اگر یہ راسخ ہوں تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ راضی رہتا ہے یا ناراض ہوتا ہے۔ آپ ہر عمل شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اختیار کریں گے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہو اس سے مخلوق خدا ناراض نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ سب کے لیے اس کا جو انداز ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ذمے جو فرائض ہیں میں انہیں ادا کروں۔ حقوق کی بات دین اسلام بعد میں بتاتا ہے، پہلے فرائض کی بیان فرماتا ہے، اور جو بندہ فرائض ادا کرنا شروع کر دے اس سے لوگوں کو دکھ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ غلط العام بات ہے کہ مسلمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی انسانیت مذہب، انسانیت تو سکھائی دین اسلام نے ہے، تو مذہب تو اسلام ہے جو انسانیت سکھا رہا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو شیطان اللہ معاف فرمائے ہم جیسے کمزور لوگوں کی زبانوں سے ادا کراتا رہتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ انسانیت مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب ہے جو انسانیت سکھاتا ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے حق یہ، اور تاریخ جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے اس پر، اور کلام ذاتی موجود ہے۔ آج بھی جو اس پر اعتراضی تحقیق کرتا ہے وہ تحقیق کرتے کرتے آخر مسلمان ہو جاتا ہے، چونکہ ماننا پڑتا ہے کہ حق اور سچ ہے جو یہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور ذکر پر محنت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کثیر کی یہ صورت ہمہ وقت نصیب ہو، اور اسی صورت میں دار دنیا سے روانگی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔